نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ہماری درس غزالی کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی زکوٰۃ کے بارے میں، اور زکوٰۃ کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ زکوٰۃ کے آداب کیا ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کے جو باطنی آداب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتراف ہو، اور بخل سے کام نہ لیا جائے، اور زکوٰۃ دینے والے کو چاہیے کہ وہ اس کو قرض کی ادائیگی سمجھ کے جلد از جلد پہلی فرصت میں ادا کرے اور ڈیلے نہ کرے، اور زکوٰۃ چھپا کر دے، اور جہاں اعلان کی ضرورت ہو وہاں اعلان کر بھی دے، لیکن پھر بھی ریا سے بچے اور کم سے کم اعلان کرے، اور من اور اذا یعنی احسان جتانا اور تکلیف دینا، ان چیزوں سے بچے۔ اب جو چھٹا ادب امام صاحب بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے عطیے کو حقیر سمجھے، کہ انسان نے اگر یہ سمجھے کہ جی مثال کے طور پہ کوئی پاکستان کے کوئی بہت بڑے کوئی انڈسٹریلسٹ ہیں، اور وہ مثال کے طور پہ وہ 1 ارب روپیہ عطیہ کرتے ہیں کسی نوبل کاز کے لیے، تو اب وہ چاہے 1 ارب کو چھوڑ کے 10 ارب کر دیں عطیہ، لیکن پھر بھی اس عطیے میں، اس صدقہ میں، اس خیرات میں برکت تبھی ہوگی جب وہ اس کو حقیر سمجھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے 1 ارب ہو یا 2 ارب ہو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ خود پسندی سے ہمیں بچنا ہے اور تکبر سے بچنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تکبر آ جائے اور پھر ہم ساری کی ساری جو ہماری محنت ہے یا سارے کا سارا جو ہم نے نیک کام کیا ہے اس کو ہم ضائع کر دیں، صرف دل میں تکبر بھی نہ آنے پائے۔ نہیں، ویسے تو ریاکاری نہیں کرنی، لیکن ریاکاری کے علاوہ دل میں بھی اس کی تکبر نہ ہو۔ اور جو تکبر کی سب سے ادنا جو فارم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے عجب، خود پسندی۔ تکبر تو یہ ہوا کہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھے، اور جو خود پسندی ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں کے برابر ہی سمجھے، لیکن جو اپنا جو کام ہے اس کو ذرا اس پہ خوش ہو اور اپنے آپ کو قابل تعریف سمجھے، اپنے آپ کو پسند کرنا شروع کر دے اس کی وجہ سے۔ تو خود پسندی بھی نہیں کرنی اور تکبر بھی نہیں کرنا۔ اس لیے قرآن شریف میں آتا ہے کہ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، کہ اور حنین کے دن بھی جب کہ تم کو اپنے مجمع کی کثرت سے جو ہے وہ غلط فہمی ہو گئی تھی، اور پھر وہ کثرت تمہارے لیے کچھ کارآمد نہ ثابت ہوئی۔ تو ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھنا ہے، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھنا ہے، کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ کسی قسم کی طاقت، نہ کوئی خرچ کرنے کی طاقت، نہ گناہوں سے بچنے کی طاقت، کسی قسم کی کوئی طاقت جو ہے وہ نہیں ہے ہمارے پاس، الا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کوئی اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں تو پھر ہوتا ہے۔ تو اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جی خیرات 3 چیزوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ ایک یہ کہ اسے حقیر اور معمولی سمجھا جائے، جلد ادا کیا جائے، اور چھپا کر دیا جائے۔ تو اب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی میں نے کوئی بڑا کام کر لیا ہے، چاہے آپ نے 1 کروڑ دیا ہو، 2 کروڑ دیا ہو، آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے کوئی بڑا کام کر لیا، کیونکہ پیسہ کس نے دیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا، اور
چاہیے تو یہ تھا کہ جتنا بھی پیسہ اللہ نے دیا آپ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کو واپس کر دیں، لیکن آپ نے اس میں سے ایک حصہ دیا ہے، وہ چاہے حصہ چھوٹا ہو بڑا ہو، اللہ تعالیٰ کی امانت تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، آپ نے اس میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کو واپس کر دیا اپنی ضروریات نکال کے۔ تو اس میں ہم نے کوئی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا اور اترانا نہیں ہے۔ ساتواں یہ ہے کہ پاک اور طیب مال منتخب کرے، یعنی جو اچھا، اور اس کا ایک ہی کسوٹی امام صاحب نے بتائی ہے کہ دیکھ لو کہ اگر وہ مال تمہیں دیا جائے تو کیا تم خوش ہوگے؟ اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھو، غریب کی جگہ پہ، کہ اگر وہی مال آپ کو دیا جائے تو کیا آپ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو اس میں قرآن شریف کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ۔ اے ایمان والو، جب نیک کام میں خرچ کیا کرو تو عمدہ چیز کو اپنی کمائی میں سے خرچ کرو، اور اس میں سے کہ جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے، اور ردی ناکارہ چیز کی طرف نیت بھی مت لے جایا کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، کہ اس میں سے خرچ کرو، مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، حالانکہ تم کبھی اس کے لینے والے نہیں، مگر چشم پوشی کر جاؤ تو اور بات ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ہی کسوٹی بتا دی ہے کہ تم خود تو ایسی چیزیں لینا نہیں پسند کرتے، تو پھر دوسروں کو کیوں ایسی دیتی ہوں؟ تو ہمیشہ جو ہے وہ پاک مال میں سے خیرات کی جائے اور اچھی سے اچھی چیز نکالی جائے، چاہے وہ برانڈ نیو چیز ہو، اس کو صدقہ کریں اگر آپ نے کوئی چیز صدقہ کرنی ہے تو۔ اور اسی طرح وہ قرآن شریف میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ امور تجویز کرتے ہیں جن کو خود ناپسند کرتے ہیں، اور اپنی زبان سے جھوٹے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، ان کے لیے ہر طرح کی بھلائی ہے، کہ ان کے لیے ہر طرح کی بھلائی، یعنی اپنے لیے ساری بھلائیاں سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ ایک کھوٹی چیز نکالتے ہیں۔ لازمی بات ہے کہ ان کے لیے دوزخ ہے، لا جرم ان لہم النار۔ آٹھواں ادب یہ ہے کہ اپنے صدقے کے لیے ایسے لوگ منتخب کرے جو اس کے صدقے کو پاکیزہ بنائیں۔ ویسے تو ہمیں، جو امام صاحب کی میں بات نہیں بتا رہا، ویسے جو ہمارے دیگر بزرگان ہیں انہوں نے ایک بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا غفور و رحیم اور رحمان ہے، تو رحمان کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ غیر مسلم ہے، مسلمان ہے، امیر ہے، غریب ہے، تب یہ کہ سب کو نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آنکھیں، کان، یہ ہر چیز یہ سب کو دی، اور سب کی روزی کو پورا کرتا ہے، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، جیسے بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ سب کی روزی لگائے رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو بیماریوں سے بچاتا ہے، آفات سے بچاتا ہے، بلیات سے بچاتا ہے، اور جب رزق دینے کی باری آتی ہے تو مسلم کو بھی ملتا ہے، غیر مسلم کو بھی ملتا ہے۔ تو ایک درجہ یہ ہے کہ آپ جو آپ سے مانگے یا جو سوال دراز کرے یا جس کی ضرورت ہو اس کو آپ دے دیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی غیر مسلم ہے تو آپ اس کی مدد کر دیں، سوائے یہ کہ زکوٰۃ نہ ہو۔ زکوٰۃ کے حقدار صرف جو ہے وہ مسلمان ہیں، یہ ایک اپنا علیحدہ سے ایک سسٹم ہے، لیکن صدقات، خیرات، چیریٹی، اس میں غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اب یہ بات آتی ہے کہ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پہ 1 روپیہ ہے اور وہ آپ نے دینا ہے
آپ کے پاس جو لوگ ہیں وہ 10 ہیں اور آپ کے پاس 1 روپیہ ہے، تو پھر آپ کن لوگوں کو منتخب کریں گے کہ وہ آپ کے مال کو پاکیزہ بنائیں؟ اور باقی لوگوں کی آپ نے ظاہر ہے کہ دل آزاری نہیں کرنی، اور ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے پاس 1 ہی روپیہ تھا، مجھے جو زیادہ حقدار لگا ہے میں نے اس کو دے دیا ہے، اب آپ یا اللہ باقیوں کی بھی مدد فرمائیے اور باقیوں کو بھی آپ رزق جو ہے ان کا لگائے رکھیے۔ تو وہ جو حقدار ہیں وہ کیا ہیں؟ اس میں پہلی صفت یہ ہے کہ متقی پرہیزگار دنیا سے کنارہ کش اور آخرت کی تجارت میں ہمتن مشغول لوگ ہوں۔ تو متقی لوگوں کی مدد کی جائے، کہ اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ابن المبارک کی ایک حدیث ہے جو کہ ہو سکتا ہے کہ بہت وہ نہ ہو، بہت آتھینٹک یا مستند نہ ہو، تو اس میں یہ ہے کہ اطعموا طعامکم الا تقیا وَأُولُو مَعْرُوفِكُمُ الْمُؤْمِنِينَ، اپنا کھانا متقی پرہیزگاروں کو کھلاؤ اور مؤمنین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور پھر یہ کہ ابن المبارک کی ایک اور حدیث ہے کہ اپنے کھانے سے اس شخص کی ضیافت کرو جس سے تمہیں اللہ کے لیے محبت ہے۔ تو اللہ والوں کی مدد کی جائے، پہلے جو حقدار ہوں گے وہ اللہ والے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جو دوسری صفت ہے جو اہل علم ہوں، اہل علم کو دیا جائے اور حصول علم پر ان کی مدد کرنا، کہ علم بہت سی عبادتوں سے افضل ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی طالب علم ہے، کوئی سٹوڈنٹ ہے، اس کی آپ فیس ادا کر دیں، یا کوئی بھی جو عالم ہے جو کہ اپنی مطلب یہ ہے کہ سفید پوشی کی وجہ سے اپنا دست سوال دراز نہیں کر رہا، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ تنگ دست ہے اس وقت، اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، چپ کر کے ان کی مدد کر دیں۔ اور یہ ہمارے جو ایک بہت اچھے جو مفتی احمد شاہ جمالی صاحب ہیں، ان کا میں ایک درس سن رہا تھا، تو وہ بھی یہی فرما رہے تھے کہ جو امام اور مؤذن ہیں، بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ان کو کوئی بہت اچھی اور اٹریکٹیو سیلری نہیں دی جاتی۔ جس طرح سے اگر آپ خلیجی ریاستوں میں چلے جائیں، متحدہ عرب امارات، مملکت سعودی عرب، وہاں پہ اماموں کے پیکج اچھے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں وہ بات نہیں ہے۔ ان کی خدمت کی جائے اور اتنے چپکے سے کی جائے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اور ان کی عزت نفس کو بالکل ٹھیس نہ پہنچائی جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کام کر رہے ہیں۔ تیسری صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے تقوی اور توحید کے متعلق اپنے علم میں سچا ہو۔ ایسے شخص کو مال دیا جائے کہ وہ کسی سے مال لے گا تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے گا، اس کا شکر ادا کرے گا، اور یہ یقین کرے گا کہ جو نعمت اسے حاصل ہوئی ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، بندوں کی حیثیت محض واسطے کی سی ہے۔ اور اس کے بعد جو چوتھی صفت ایسے لوگوں کی ہے کہ وہ اپنی ضرورت چھپاتا ہو، یعنی دستے سوال نہ دراز کرتا ہو، تو ایسے شخص کو دینے کی ایک جو ہے وہ فضیلت ہے کہ آپ کو معلوم ہو اور وہ اشارتاً یا کنایتاً آپ کو بتا دے کہ اس کی ضرورت ہے، تو آپ وہی اشارے کو سمجھ جائیں، اس کو اس بات پہ مجبور مت کریں کہ وہ آپ کو کھل کے بتائے کہ اس کی ضرورت ہے، وہی مدد کر دیں۔ اور اگر اس سے بھی بڑھ کے آپ اشارے سے بھی بڑھ کے یہ کہ آپ ویسے ہی آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کی یہ ضرورت مند ہو سکتا ہے اور اس کی ضرورت پوری کر دینی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پانچویں جو صفت ہے کہ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض، کہ صدقات اصل حق ان حاجت مندوں کا ہے جو مقید ہو گئے ہوں، جو قید میں ہوں اللہ کی راہ میں،
اور وہ لوگ کہیں ملک میں چلنے پھرنے کا عادتاً امکان نہیں رکھتے۔ اب اس وقت آپ بتائیے کہ اس وقت وہ لوگ کون ہیں جو لوگ کے قید ہو چکے ہیں؟ اس میں کتنے لوگ ہوں گے؟ سب سے پہلے جن لوگوں کو قید کیا گیا اور ریاست ہندوستان کے ایک ظالم جابر حکمران نے وہ کشمیر کے لوگوں کو قید کر دیا، نے کرفیو لگا دیا وہاں پہ، اور وہ کرفیو مہینے ہو چلے ہیں، وہ کرفیو نہیں ابھی تک اٹھایا گیا۔ تو وہ لوگ جو کہ جن کو احصرو، جن کا محاصرہ کر دیا گیا ہے، گھر سے نکل نہیں سکتے، تو یہ فقراء ہیں جن کو دیا جائے۔ اور آج کل وطن عزیز پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے کہ لوگوں کو محصور کر دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ وبا کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جو کورونا وائرس کے نام سے ایک وبا آئی ہے یہ پوری دنیا سے ٹل جائے۔ تو اللہ کرے کہ پاکستان میں بھی یہ مزید نہ پھیلے اور یہیں سے ختم ہو جائے، اور جو جن ملکوں میں پھیل چکی ہے بہت زیادہ وہاں سے بھی ختم ہو جائے۔ تو اب اس وقت ہماری ذمہ داری ہے کہ جو لوگ محصور ہیں، جس کو ہم نے لاک ڈاؤن کا نام دیا ہے، اس لاک ڈاؤن میں لوگ محصور ہو چکے ہیں گھروں تک، تو ان کو دینے کی جو فضیلت ہے وہ وہ بہت بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کو دینے کی۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ وہ کہیں ملک میں چلنے پھرنے کا عادتاً امکان نہیں رکھتے، مقید ہو گئے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اور چھٹی صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ اقارب اور ذوی الارحام یعنی رشتہ داروں میں دیے جائے۔ تو یعنی اگر آپ کے پاس، وہی میں 1 روپے کی مثال دیتا ہوں کہ 1 روپیہ ہے آپ کے پاس اور آپ نے کس کو دینا ہے، تو وہ آپ اس میں سے اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے اور غریب ہے تو اس کا حق پہلے ہو جائے گا، چاہے وہ آپ کا بھائی ہے، سوائے ماں باپ کے۔ ماں باپ کے لیے تو آپ نے ویسے ہی کرنا ہے، وہ تو آپ کا فرض ہے، اگر نہیں کریں گے تو آپ پہ بہت سخت پکڑ ہوگی۔ لیکن ماں باپ کے علاوہ بہن بھائی ہو گئے، اولاد پہ بھی زکوٰۃ اس طرح سے نہیں لگتی، تو بہن بھائی ہو گئے، کزن ہو گئے، چچا، بھتیجا، کوئی بھی آپ کے خاندان میں کوئی غریب ہے تو اس کی مدد کیجئے، اور اس سے آپ کو ڈبل فائدہ ہوگا۔ ایک فائدہ جو ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق کا ثواب ہوگا، اور جو دوسرا فائدہ ہے وہ یہ کہ آپ کو جو ہے وہ صلہ رحمی کا یعنی رشتہ داری نبھانے کا بھی ثواب ہوگا، تو اس لیے صلہ رحمی کی جائے۔ تو اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک ارشاد ہے کہ جب آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کسی بھائی کا 1 درہم سے صلہ رحمی کروں تو میرے نزدیک یہ زیادہ محبوب و پسند ہے کہ میں اس بات سے کہ میں 20 درہم کہیں اور صدقہ کر دوں، یعنی 20 درہم سے زیادہ جو ہے وہ اپنے ایک بھائی کو، اپنے رشتہ دار کو وہ 1 درہم دینا وہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور 20 درہم سے صلہ رحمی کرنا میرے نزدیک 100 درہم کہیں اور صدقہ دینے سے زیادہ افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ جی ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا بنائے کہ ہم بخل سے بچ جائیں، اور بخل سے، کنجوسی سے یہ چیز ہمارے نزدیک بھی نہ آنے پائے، اور کب تک؟ جب تک موت نہیں آ جاتی۔ یہ ایک دریا ہے جو کہ بہتا رہنا چاہیے۔ دریا کبھی خشک ہوتا ہے؟ یہ مجھے بتائیے کہ دریا جو بہہ رہا ہے وہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، وہ تو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ خشک ہو جائے تو پھر سب دریا کا اپنا بھی اس میں بھلا نہیں ہے، اور دریا پہ لوگ آنا ہی بند کر دیں گے۔ دریا اگر خشک ہو جائے
نہ اس میں مچھلیاں ہوں گی، نہ اس میں ٹورزم ہوگا، نہ اس میں کشتی ہوگی، نہ اس میں خوبصورتی ہوگی، اور جو آگے زمینیں ہیں وہ بنجر ہو جائیں گی. تو یعنی دریا کا اپنا بھی بھلا نہیں ہوگا، کسی اور کا بھی بھلا نہیں ہوگا. تو یہ جو سخاوت ہے یہ ایک دریا کی مانند ہے، یہ چلتی رہنی چاہیے، چلتی رہنی چاہیے حتیٰ زرتم المقابر، کہ جب تک آپ اپنے مقابر کو جب پہنچ جائیں تو پھر یہ رکنی چاہیے. ورنہ پھر کیا ہوگا؟ ورنہ پھر الہاکم التکاثر ہو جائے گا، کہ پھر آپ کو آپ کی کثرت جو ہے، مال کی کثرت، خواہشات کی کثرت، ہر چیز کی کثرت آپ کو برباد کر دے گی. تو اس لیے اس سے بہتر یہی ہے کہ قبر کے نزدیک پہنچنے تک جو ہے وہ اپنا مال صدقہ کرتے رہیں، بلکہ مرنے کے بعد بھی کچھ ایسی چیز صدقہ جاریہ کی چھوڑ کر جائیں کہ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کا یہ کام چلتا رہے. جس طرح مولانا عبدالستار ایدھی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو ایک دریا بنایا ایدھی فاؤنڈیشن کے نام پہ، تو وہ اب انتقال فرما چکے ہیں، لیکن آگے وہ ایک جو دریا ہے وہ چلتا جا رہا ہے، وہ بہہ رہا ہے مسلسل. تو اس طرح کے صدقہ جاریہ کی جو سبیلیں ہیں وہ قائم کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی جو ہماری اس وقت عالم پہ جو وبا آئی ہے اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بلا کا پوری دنیا سے خاتمہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.